او محبن, یا محبت کرنے والا ہو جا. تو یہ جو چوتھی بات ہے یہ کمال درجے کی بات ہے کہ محبت جب تک نہ ہوگی نہ پہلی منزل حاصل ہوگی, نہ دوسری ہوگی, نہ تیسری ہوگی. محبت تو اصل چیز ہے نا بھئی. آپ اس گرمی کے ماحول میں بیٹھے ہیں, تنگی محسوس ہو رہی ہے, گرمی محسوس ہو رہی ہے, باہر ہوا ہے, یہاں گرمی ہے, ذہن میں خیال آ سکتا ہے کیوں کر رہے ہیں محسوس. یاد رکھیں جب محبت سچی ہوتی ہے تو پھر سوائے اس محبت کے نہ کوئی تکلیف نظر آتی ہے نہ کوئی عذاب نظر آتا ہے. آدمی کو راحت وہی شے عطا کرتی ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو آپ محبت سے بیٹھے ہیں, محبت میں بیٹھے ہیں, محبت کے لیے بیٹھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو وہ محبت جیسے بڑھے گی تو وہ حضور کا فرمان, اس کا اطلاق ہم پر ہوگا, او محبن, تو محبت کرنے والا بن جا. اور یہ بات میں دوبارہ دوہرا کر کہتا ہوں, جب آپ محبت کریں گے تو یہ قدر ہے, جس سے کریں گے قدر کریں گے. اگر آپ مشائخ سے محبت کرتے ہیں, اولیاء اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں, گویا آپ ان کی قدر کرتے ہیں. جس شے کی آپ قدر کریں گے وہ شے بدلے میں آپ کی بھی قدر کرے گی. یہ مسلمہ اصول ہے, کبھی اس کو نہ بھلائیے گا, اصول ہے یہ. جب وہ محبت کریں گے تو ہماری طرف سے تو ناقص محبت جاتی ہے, ان کی طرف سے تو کامل محبت آئے گی. ان کی طرف سے تو کامل محبت آئے گی. یہ جو ان کی طرف سے محبت کا جذبہ پیدا ہونا ہے نا, یہی ان کی نظر ہے. آپ کو پتہ ہے نظر کیا کرنا کیا ہوتا ہے؟ حضرت نظر کیجئے, آپ نے کسی طرح اپنی محبت ان کے دل میں پیدا کر دی, اور محبت کا جذبہ جب ان کے دل میں پیدا ہوا تو یار ان کا دل تو وہ مکان تھا جس میں خدا رہتا تھا. ہے اولیاء کا دل وہ مکان ہے جس میں خدا کا جلوہ رہتا ہے. اب جس دل میں, جس مکان میں وہ رہتا ہے, آپ نے اس دل میں جا کر دستک دے دی. آپ نے اس دل کو جا کر دھڑکا دیا, اور آپ نے اس دل کو جا کر دستک دے دی. جب آپ اس دل پر دستک دیں گے, دروازہ کون کھولے گا؟ وہی کھولے گا جو رہتا ہوگا. اللہ اللہ کیے جانے سے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سادہ سی بات ہے مگر سمجھنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے لوگوں کو, کتنی زمانے بیت جاتے ہیں, مگر سمجھ اگر آ بھی جائے تو یقین نہیں آتا, اور اگر یقین تھوڑا بہت کر بھی لیں تب بھی شک نہیں جاتا, اور اگر شک چلا بھی جائے تب بھی ان کا پردہ ہٹتا ہے, نہیں ہٹتا, اور انہیں دیدار نصیب نہیں ہوتا. مگر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملے میں بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ جو مصرع ہے ان کا, ایک لیسن ہے اس کے اندر, کہ نہ میں نے بہت تسبیح پڑھی, نہ میں نے بہت نماز پڑھی, نہ تسبیح کھڑکائی, نہ میں بہتے سجدے کیتے, نہ تسبیح کھڑکایا. نہ میں بہتے سجدے کیتے, نہ تسبیح کھڑکایا, بس ایک سی مرشد ملیا جنہیں ایم ہی پار لایا. بس ایک سی مرشد ملیا. بھائی ملیا کا مطلب ملا تو وہ بہتوں کو تھا, مگر قدر اسی نے کی, اس نے قدر کی, دستک اسی نے دی, خدمت کر کے, محبت کر کے, طلب علم کے حقوق ادا کر کے, یعنی سچا طالب علم بن کر اس نے اس کے دل میں جا کر دستک دی, اس کے دل میں جگہ بنائی, اپنے استاد کے, شیخ کے جگہ بنائی, دل پہ دستک دی, دل کے اندر جگہ جیسے ہی بنی دروازہ کھلا, اندر تو وہ آباد تھا. بس اس نے پکڑ لیا, اب جاتا کہاں ہے؟ اس دل تک تو آ گیا, ادھر آ جا, اب جاتا کہاں ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں, وہ پردے میں بات کہتے ہیں, چونکہ ہر زمانے میں اولیاء اللہ کو ظاہری علماء سے تو ڈر رہا ہے, ڈر سے میری مراد ان کا خیال رکھتے تھے وہ, ورنہ تو ڈرتے کسی سے بھی نہیں ہے. بھائی ان کو الجھن نہ ہو جائے, پریشانی نہ ہو جائے, لہٰذا وہ بڑے انداز سے ایک بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا گفت او گفت اللہ بود, اس کی بات اس کی کہاں ہے, اللہ کی ہوتی ہے. گرچہ از حلقوم عبداللہ بود, حلق سے بندہ بول رہا ہوتا ہے,
کلام رب کر رہا ہوتا ہے. یہ وہی میسج ہے, یہ وہی بات بتا رہے ہیں وہ, کہ جب رابطہ اندرونی طور پر اس قلب کامل سے ہو جائے جسے شیخ کہتے ہیں, تو پھر آدمی کو جو منزل ملتی ہے وہ یہ ہے. لیکن اس سے پہلے علاج ضروری ہے. کیا علاج ضروری ہے؟ علاج ظاہر سے شروع کریں. اور جس طرح انڈا مرغی کے نیچے جاتا ہے تو حرارت پا کر پھر بچہ نکلتا ہے اندر سے, آپ بھی جب تک صحبت میں پورا نہیں آئیں گے اور کاملاً نہیں آئیں گے اور آداب کا خیال کر کر نہیں آئیں گے, تو گویا آپ نے اپنے آپ کو دانے کی طرح باہر ہی رکھا ہوا. آپ آئیں یہاں پر, 4 آدمی آئیں, 5 آئیں, 8 آئیں, پرواہ نہیں, لیکن جو 5 8 4 آئیں وہ پورے آداب کا لحاظ کر کے آئیں, ذرا زندہ ہو کر آئیں, مردہ ہو کر نہ آئیں. ظاہر میں روحانیت کا ایک رنگ اپنا کر آئیں جسے ہم سفیدی کہتے ہیں. سفید لباس میں آئیں, سفید ٹوپی میں آئیں, عاشقانہ جذبات کے ساتھ آئیں, یا عالم بننے کی نیت ہو, یا طالب علم کی نیت ہو, یا خدمت کی نیت ہو, یا پھر محبت تو سب میں ہو. ولا تکن خامسن, پانچواں بن کر نہ آئیں. وہ جو فرمایا کہ طالب علم عالم ہو جا, طالب علم ہو جا, خادم ہو جا, محب ہو جا, یہ 4 شرطیں پوری کر کے آئیں. 2 گھنٹے صحبت میں گزاریں, بیان سنیں, وہ لیسن اپنے پاس ریکارڈ رکھیں, جو سبق دیا جائے اس کو ذہن اور دل میں محفوظ رکھیں. اگلی محفل ہونے تک اس پر عمل کریں جتنا ہو سکے, سچے دل سے عمل کریں, ایک ایک چیز کو اپنائیں اور اپنے اوپر نافذ کریں. آپ روحانیت کا اشتہار بن جائیں معاشرے کے لیے, آپ روحانیت کا اشتہار بن جائیں, یعنی آپ کا کردار اشتہار ہو, آپ کے اندر تبدیلی اشتہار ہو, آپ کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا وہ ایک ایسا اشتہار بن چکا ہو کہ آپ جہاں جائیں روحانیت کی خوشبو مہک جائے, آپ کے لباس سے خوشبو آئے, آپ کے وجود سے خوشبو آئے, آپ کی زبان سے مٹھاس جھلکے, آپ کے انداز سے مٹھاس جھلکے, گویا آپ ایسا آئینہ بن جائیں کہ آپ کے آئینے میں غریب نواز کی صورت نظر آئے. روحانیت کے مجدد بن جائیں آپ, یعنی تجدید کرنے والے بن جائیں. اپنے اندر اجتہاد کریں, اس کے اندر رغبت کریں, 24 گھنٹے اس کا خیال کریں آپ کہ یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے, اس میں کمزوری آ نہ جائے. تو رفتہ رفتہ جتنا آپ اس روحانیت کی شریعت کی زمین میں کاشت ہوتے جائیں گے اتنا درخت باہر آتا جائے گا. جتنا مرید سننے والا طالب علم کے اندر اترتا جاتا ہے اتنا عمل باہر آتا ہے. جب وہ اندر اترتا ہے تو عمل, اس کو علم نافع کہا ہے. تو یہ جو لوگ باہر سے بس سنتے ہیں اور وہ باہر رہے, اصل میں یہ اندر آنا بھی نہیں چاہتے, یہ صرف تہ پر ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں کوئی بیج بھی تہ پر رہتے ہوئے پھل, نہ وہ پودا بنتا ہے, نہ درخت بنتا ہے, نہ اس میں پھل لگتا ہے. جب تک پورے نہیں آؤ گے, چاہے تمہیں کسی زمین میں کاشت ہونا ہو, بھائی گندم سندھ میں کاشت کرو, یا حیدرآباد میں کاشت کرو, یا پنجاب میں کاشت کرو, یا سرحد میں کاشت کرو, جہاں بھی ہوگی کاشت تو اسے ہونا ہے. تو چاروں سلسلوں میں سے کہیں بھی چلا جا, یا چشتیوں میں چلا جا, نقشبند میں چلا جا, سہرورد میں چلا جا, قادریہ میں چلا, جہاں تو چلا جا, جانا تجھے پورا کا پورا اندر پڑے گا, اندر پورا جانا پڑے گا. اور جب تو اندر جائے گا تو اب عام سندھ کا بھی ہے اور ملتان کا بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو عشق جو ہے وہ چشتیوں کا بھی ہے اور قادریوں کا بھی ہے, اس میں تو کوئی کلام نہیں. لیکن جو لطف خیرپور کے عام میں ہے وہ کسی اور میں کہاں, جو لذت خیرپوری چوسے میں ہے وہ کہیں اور کہاں. عشق اور محبت کا جو مزہ اور جو چاشنی چشتیوں میں ہے وہ کہیں اور کہاں. اب اگر اس کا مطلب آپ یہ لے لو کہ آپ نے تو توہین کر دی دوسروں کو, بھائی کہاں کر دی توہین؟ خیرپور کا عام اپنا ہے اور پنجاب کا عام اپنا ہے اور دوسرے علاقوں کا اپنا عام ہے, تو ہر کی اپنی اپنی شان ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا
मकाम आम से नहीं टकराता, आम से। तो आशिक नक्शबंदियों का हो, आशिक कादरियों का हो, आशिक सोरवर्दियों का हो और आशिक चिश्तियों का हो, वो आपस में कभी नहीं टकराता। क्या बात कही हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जब उनसे कवाली सुनने के बारे में पूछा गया, जो चिश्ती सुनते हैं उनसे ही पूछा गया कि आप नहीं सुनते, आप इस बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने फरमाया, ना मैं कवाली करता हूं ना मैं इसका इनकार करता हूं, ना मैं खुद करता हूं ना मैं इसका न इनकार मी कुनम, ना इनकार मी कुनम, ना मैं ये करता हूं ना इनकार करता हूं। यानी खुद करता नहीं हूं लेकिन टकराने वाली बात भी नहीं करता, टकराव नहीं है। तो मालूम हुआ कि जब तक टकराव और तजाद है तो वो इश्क नहीं। बातिल से टकराना और है, हक के मुकाबले में टकराना और है, लेकिन हक का हक से टकरा जाना ये नामुमकिन है। हक हक से टकरा जाए, आशिक आशिक से टकरा जाए, हम मसलक से टकरा जाए, मालूम हुआ कि वो फिर मसलक नहीं है, वो कुछ और है। वो मोहब्बत की पुड़िया में नफरत है, वो मोहब्बत नहीं है, वो हकीकत नहीं है। जहां हकीकत है वहां तजाद और टकराव नहीं है। तो याद रखें, हमने एक मेहनत शुरू की है और नए अंदाज में ये मेहनत शुरू की है। नए अंदाज से मेरा कहने का मतलब ये कि आमतौर पर माशरे में आजकल ये मेहनत कम हो रही है। मुझे अपने हजरत की तरफ से भी ये हुक्म और मेरा अपना जज्बा, अपना इरादा वो ये है कि सूफियाना तालीमात को हकीकत में और हकीकी और सच्चे अंदाज में उनको माशरे में आम किया जाए, क्योंकि मसलक की इससे बड़ी और कोई खिदमत नहीं। आप एक इदारा बनाते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी, लेकिन अगर आप एक आदमी बना देते हैं तो ये उससे भी बड़ी कामयाबी है। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों काम हों, ज़ाहिरी इदारा भी बने और बंदे भी बने। इदारों में भी रूहानियत हो और बंदों में भी रूहानियत हो, इदारे में भी एतदाल हो और बंदों में भी एतदाल हो, इदारा भी मोहब्बत का मरकज़ हो और बंदे भी दिलों में मोहब्बत के मरकज़ हों। ना वहाँ नफ़रत हो ना यहाँ नफ़रत हो। तो ये जो आपका दायरा रूहानिया है, ये नाम ही इसलिए रखा कि ना तंजीम की तरफ इशारा जाए ना जमात की तरफ इशारा जाए, नाम सुनते ही औलिया अल्लाह और सूफिया की तरफ जहन जाए। वो भी दायरों में बिठाकर लोगों को इस्लाम के दायरे में लाते थे। तो हम भी चाहते हैं कि इस्लाम के दायरे में लाया जाए, दीन के दायरे में लाया जाए, खिदमत के दायरे में लाया जाए, तालीम के दायरे में लाया जाए और दायरे में लाकर इस दायरे को बढ़ाया जाए। आप में से हर आदमी बाकायदा तौर पर इस इदारे का रुकन बने, इस तहरीक का रुकन बने। और याद रखें, हमें बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है और इसमें आपकी मदद की हमें ज़रूरत है। आप में से जो कमज़ोर हैं वो भी जान लें और जो ताकतवर हैं वो भी जान लें कि हमने दायरा रूहानिया को रजिस्टर्ड करा के इसको ट्रस्ट डिक्लेयर करवा दिया हुकूमत से। अब ये हुकूमत का एक इदारा है, रजिस्टर्ड इदारा है। हम चाहते हैं कि हैदराबाद में अल्लाह ताला मदद करे, तौफीक दे, इसके 10,000 कारकुन रजिस्टर्ड हो जाएं। क्या 10,000 कारकुन इसके रजिस्टर्ड हों, मर्द भी और औरतें भी। और इसके लिए हमने टारगेट रखा है 1 साल का, यानी 1 साल में हम इतनी दावत फैलाएंगे, इस कदर मेहनत से काम करेंगे कि हम 10,000 आदमियों तक ये पैगाम पहुंचाकर उन 10,000 मोहब्बत करने वालों को अपने दायरे का एक बाकायदा मिंबर और रुकन बना लें। जब वो इस इदारे का हिस्सा बन जाएं, मेरी और आपकी मेहनत से मुत्तहिद होकर मेहनत करें, एक जहन होकर मेहनत करें, जब वो रुकन बन जाएं तो हर कारकुन से हम एक ज़र ताउन हासिल करें, उनसे माली मदद लें, जिसको हम कहते हैं खिदमत। वो ट्रस्ट की खिदमत करे, किसी शख्सियत की नहीं, वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो, किसी की भी ना हो, वो कार खैर हो और इज्तिमाई काम का वो हिस्सा बन के एक रकम फराहम करे हमें उस ट्रस्ट के अंदर माहाना। उससे हम 2 काम करें, दावत को फैलाने के लिए हर माह इज्तिमाई रूहानिया का इनेकाद करें और दावत के नतीजे में मिलने वाली अफरादी कुव्वत की तरबियत करने के लिए अपना दायरा रूहानिया का मरकज कायम करने के लिए जमीन भी खरीदें और इमारत भी बनाएं। ज़रे ताउन आएगा
افراد آئیں گے, زر تعاون آئے گا آپ کی محنت سے. ٹرسٹ دو کام کرے گا, دائرہ دو کام کرے گا. دعوت دینے کے لیے محافل کا انعقاد کرے گا, اس میں بھی اخراجات ہوں گے. دعوت کے نتیجے میں جو لوگ جڑیں گے ان کی تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے اور کام کو آگے بڑھانے کے لیے ادارہ بھی تو چاہیے, زمین چاہیے, اس پر عمارت چاہیے, اس میں شعبہ جات قائم کرنے ہیں, افراد چاہیے, ان کی تربیت چاہیے. تو سرمایہ تو اس کے پیچھے بھی چاہیے. تو سرمایہ جمع ہوگا ٹرسٹ میں, باڈی اس کے اوپر اس کی نگرانی کرے گی, اور ہر شخص کو اجازت ہوگی کہ وہ جو زر مبادلہ, جو زر تعاون جمع کراتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کا تعاون کہاں جا رہا ہے. وہ جو بورڈ ہوگا وہ صرف ٹرسٹ کے معاملات کو ڈیل کرے گا. کیا آیا ہے حساب رکھے گا, کیا گیا ہے حساب رکھے گا. اس میں کسی شخصیت کا کوئی ذاتی طور پر دخل, وہ بالکل آزاد ہوگا. اب اس میں ہمیں وقت لگے گا, جتنا بھی لگے, اللہ تعالیٰ مہربانی کرے تو ممکن ہے سال میں ہی ہو جائے یہ کام. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو مشین ہے کام کرنے والی, یعنی وہ جو جماعت ہے کام کرنے والی, وہ کتنی پرعزم ہے, وہ کس قدر متحرک ہے, وہ کس قدر مجتمع اور متحد ہو کر اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں. تو 2 نمبر علاقے کے اندر ہماری دعوت کی ابتدائی سرگرمیاں ہیں. سینکڑوں لوگ ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں, ہم ان کو جمع نہیں کر سکے. سینکڑوں لوگ ہیں جو محبت رکھتے ہیں. شہر حیدرآباد کے اندر ہزاروں کی تعداد ہے جو محبت رکھتی ہے, پیار رکھتی ہے, جڑنا چاہتی ہے, مگر جوڑنے کے لیے کوئی رابطہ تنظیم نہیں ہے, جمع کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, وسائل اتنے نہیں ہیں کہ دعوتی سرگرمیوں کو بڑے پیمانے پر منعقد کیا جا سکے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ان مشکلات سے گھبرا کر آپ بیٹھے رہیں گے اور کرنا نہیں شروع کریں گے تو یہ تو مشکلات حاوی ہو کر آپ کو فنا کر دیں گی. ضروری ہے کہ قدم بڑھایا جائے. تو اپنی قسم پرسی اور اپنی کمزوری کا پاس نہ رکھا جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور اولیاء اللہ کی جماعت کی روحانی طاقتوں پر بھروسہ کر کے قدم تو بڑھایا جائے. اور میں آپ کو بتا دوں, کامیابی کی بشارتیں ہمیں پہلے مل چکی. جہاں سے مہر لگنی تھی وہاں سے لگ گئی, اور جہاں سے منظوری ملنی تھی کامیابی کی وہاں سے مل گئی. وہاں سے لفظ یہ ارشاد فرمائے گئے کہ آپ کوشش تھوڑی کریں, آپ کو نتیجہ زیادہ ملے گا. جب ان سے یہ کہا گیا رو کر کہ ہمارے پاس تو آتے ہی غریب ہیں, یعنی ہمارے پاس وہ آتا ہے جس کی دکان بند ہو جائے, ہمارے پاس وہ آتا ہے جو مریض ہو جائے, جس کو ڈاکٹر منع کر دے یا وہ ڈاکٹر کی فیس نہ دے سکے, ہمارے پاس وہ آتا ہے جس کا روزگار نہ ہو, ہمارے پاس وہ آتا ہے اکثر جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو, شادی نہ ہو رہی ہو, یا اگر رشتہ ہو گیا ہو تو لڑکی والے نہ مان رہے ہوں. ہمارے پاس وہ آتا ہے جو ہر طرف سے ہارا ہوا کہلاتا ہے. تو عمومی طور پر ہمارے پاس غریب آتے ہیں, مریض آتے ہیں, پریشان آتے ہیں, اور ہمیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سرمایہ دار نہیں آتا, سرمایہ دار وہ تو چاہتا ہے کہ یہ چل کر آئے. اور دیکھا ہوگا تم نے کہ مذہب کو بیچنے والے لوگ سرمایہ داروں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنے ان گندے کانوں سے سنا ہے کہ ایک مذہب کا عالم, مذہبی تشخص رکھنے والا, اس مالدار اور سرمایہ دار کو وہ لقب دے رہا ہوتا ہے جو اپنے پیر کو بھی وہ نہیں دیتا. خود میں نے سنا کہ وہ صرف مالدار آدمی کو کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت یہاں بیٹھیے, اعلیٰ حضرت یہاں بیٹھیے. وہ مالدار آتا بھی محفل کے آخر میں ہے, بیٹھتا بھی اس جگہ پر ہے جو خاص جگہ ہوتی ہے. بس اس کا لفظ سن کر مجھے دکھ ہوا, اور میں نے ایک اسٹیٹس بھی لگایا تھا کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر اگتا ہے ان کا عیب بھی زمانے کو ہنر لگتا ہے. تو بھائی مالدار تو کہتا ہے کہ یہ عرفان چشتی ہے کون, اور میں کیا, سب کے بارے میں یہ آئے نا, یہ آئے سوال کرے مانگے. اور ہم نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. سمجھ آئی بات کی؟ تو دیکھیں